ایران کی کریں گے اور ایران کا جو شہر ہے زہدان جہاں پہ مسلح افراد نے ایک عدالتی کمپاؤنڈ پر حملہ کیا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں 6 افراد جان سے چلے گئے ہیں۔ مزمل صاحب بڑا افسوسناک ہے۔ اس کے علاوہ حملہ جو ہے بڑا ہی ایک منظم کارروائی کے تحت کیا گیا ہے، اسٹریٹجی تھی پوری ان کی، اور نام جو فی الحال سامنے آ رہا ہے وہ ہے جیش العدل کا۔ جی دیکھیں، ایران کو بھی دہشت گردی کا سامنا ہے، جیش العدل جو پہلے جند اللہ ہوتی تھی تنظیم، جی، اور پاکستان کو بھی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان اور ایران کوآپریٹ کریں اور اپنے بارڈرز کو اتنا سیف بنائیں کہ نہ پاکستانی دہشت گرد ایرانی حصے میں رہ سکیں، نہ ایرانی دہشت گرد پاکستانی حصے کو ایز سیف ہیون استعمال کر سکیں۔ میرے خیال میں دونوں ملکوں کو اس بارے میں تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو ایران سے گلہ ہے کہ BLA کے لوگوں کو وہاں پر پناہ دی جاتی ہے، جو ایرانین سائٹ کا بلوچستان، یہ زاہدان جو ہے یہ ایرانین بلوچستان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ ایران کے بھی دوسری طرف ایک بلوچستان ہے، اور آپ کو حیرانگی ہوگی وہاں بھی اردو بولی جاتی ہے اور بلوچی بولی جاتی ہے، اور وہاں میں وہاں گیا ہوں تافتان سے، میں نے جب بارڈر کراس کیا، کنیکٹڈ ہے نا پاکستان، میں تافتان سے جب میں نے بارڈر کراس کیا اور میں زاہدان تک بائی روڈ گیا تو کئی جگہ آپ کو دیواروں پر اردو لکھی ہوئی نظر آتی ہے، اور ٹیکنیکلی وہاں جو بلوچ رہتے ہیں وہ پاکستانی بلوچستان سے کافی کنیکٹڈ ہیں، تو وہ اردو سمجھتے بھی ہیں اور بول بھی لیتے ہیں۔ لیکن اس لیے پاکستان اور ایران کو جو آج ایران میں واقعات ہوئے ہیں، 2 واقعات ہوئے ہیں، ایک ان کا واقعہ زاہدان میں ہوا ہے، ایک ان کا آذربائیجان کی سرحد کے قریب ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے ان کے آذربائیجان کے پاسداران انقلاب کے ایک ہیڈ کوارٹر پہ ہوا ہے، مغربی حصے میں آذربائیجان کے شہر دشت کے نواحی گاؤں اغلان میں۔ جی، ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک ہے، انہوں نے ہیڈ کوارٹر پر وہاں پر حملہ کیا ہے، اور دونوں حملے جو ہیں ایک ہی دن میں ایران میں دہشت گرد کارروائی ہوئی ہے۔ ججز کے کمروں میں گھس کر فائرنگ کیا حملہ، بالکل، لیکن کوئی جج شہید نہیں ہوا، ہم کہہ سکتے ہیں عام شہری اس میں جو ہیں اس میں مارے گئے ہیں۔ 3 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں، ایرانین فورسز پہنچ گئی تھیں اور انہوں نے جواب میں وہاں 3 دہشت گرد بھی مارے ہیں۔ دیکھیں، حالات پاکستانی بلوچستان کے بھی اچھے نہیں، حالات ایرانین سائٹ پہ بھی اچھے نہیں۔ آج پاکستان کے وزیر خارجہ اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان بات بھی ہوئی ہے ان حملوں کے بعد۔ اب ایرانی جو صدر ہیں وہ پاکستان آ بھی رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کاؤنٹر ٹیررزم پہ پاکستان اور ایران کو ایک جوائنٹ فریم ورک کے ساتھ، انٹیلیجنس شیئرنگ کے ساتھ ایک فریم ورک بنانا چاہیے جس سے ایران بھی سیف ہو اور پاکستان بھی سیف ہو۔ دیکھو، پاکستان کو بھی بہت گلے ہیں ایران سے، ایران کو بہت گلے ہیں، لیکن اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان ایک ایسے ماحول ہے کہ ہم نے حالیہ ایران اسرائیل جنگ میں پاکستان نے ایران کا غیر معمولی ساتھ دیا ہے، سیکیورٹی کونسل میں قراردادوں میں ساتھ دیا ہے، سفارتی طور پہ ساتھ دیا ہے، اخلاقی طور پہ ساتھ دیا ہے، اور ایرانی پارلیمنٹ میں آپ کو پتہ ہے شکریہ پاکستان کے نعرے لگے ہیں، ورنہ ہم یہ کہتے تھے کہ ایران کا پاکستان کے حوالے سے بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے اور ایران بہت زیادہ انڈیا کے زیر اثر ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایران نے چاہ بہار بھی انڈیا کو دیا ہوا تھا، اور ہمیں انڈین پریزنس ایران میں بہت نظر آتی تھی، ہمیں بہت گلے تھے، کلبھوشن والا بھی ہمیں تھا کہ وہ چاہ بہار سے انڈینز آتے ہیں، اور ایران سے آپریٹ کر رہا را تھا، کا نیٹ ورک ہے بہت زیادہ ایران میں جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتا ہے، اور ٹیررسٹ وہاں سے ٹریول کرتے ہیں، انڈین نیٹ ورک وہاں سے چلتا ہے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے اس لڑائی کے بعد انڈین سافٹ ویئر بھی ختم کیا ہے، بھارتی جاسوس بھی پکڑے جا رہے ہیں مسلسل، 141 بھارتی جاسوس بھی پکڑے ہیں جو انڈر کور موساد کے لیے بھی۔ دیکھیں نا، اب ایران کو ایک بات سمجھ آئیے کہ جو انڈین نیٹ ورک اس نے وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا ہوا تھا وہ ٹیکنیکلی اسرائیلی نیٹ ورک میں کنورٹ ہو گیا، کیونکہ انڈیا اور اسرائیل کی اتنی دوستی ہے، اتنی کلیبریشن ہے، فنڈنگ اسرائیل سے ہو رہی ہے، تو کہ انڈیا کی انٹیلیجنس کوآپریشن اتنی زیادہ ہے موساد کے ساتھ کہ وہ اوورلیپ ہو جاتا ہے، اور اگر ایران اینٹی اسرائیل ہے تو پھر ایران پرو انڈیا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوست کا دوست دشمن کا دوست جو ہے وہ دشمن ہی ہوتا ہے۔ تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ایران اور بھارت کے درمیان بھی فاصلے ہیں،
اور ایران اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں سے انڈین نیٹ ورک جو ہے وہ ڈسمنٹل ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے۔ یہ بہترین وقت ہے کہ پاکستان کو ایران کے ساتھ کلٹیویٹ کرنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، بلوچستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایرانی تعاون لینا چاہیے، اور جو ایران کو پاکستان سے تعاون چاہیے جیش العدل اور جند اللہ کے حوالے سے وہ بھی دینا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے جو جیش العدل کے سربراہ تھے جن کو ایران میں پکڑ کے دیا گیا، ان کو پاکستان نے پکڑ کے ایران کو دیا تھا۔ جو ان کے تھے نا سربراہ عبد المالک ریگی، اس کو ان کی گرفتاری میں پاکستان کا کلیدی کردار تھا، اور پاکستان نے ان کی گرفتاری میں ایران کی مدد کی تھی، اور پھر ایران نے ان کو پھانسی دی۔ لیکن ٹیکنیکلی پاکستان ایران کے ساتھ مدد کرتا رہا ہے، اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایران بھی پاکستان کی مدد کرے اس کے جواب میں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایران اور بھارت کی قربت میں پاکستان میں جو بلوچستان میں دہشت گردی ہے اس کے لیے بھارت نے ایران کو بہت استعمال کیا ہے، اور اس نے ایرانین سوائل بھی استعمال کی ہے، ایران سے نیٹ ورک بھی بیٹھ کے بنایا ہے۔ لیکن میرے خیال میں دا ڈیز آر اوور۔ اب جو ڈیز ہیں اس میں جو ہے ایران اور پاکستان اور چائنا مل کر آگے چلیں گے۔ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ چابہار بھی اب انڈیا کے پاس نہیں رہے گا، اور چابہار بھی چائنا، پاکستان اور ایران مل کر چلائیں گے، اور گوادر اور چابہار آپس میں سسٹر پورٹس مل کر چلیں گی، کیونکہ چابہار ایک شیلو پورٹ ہے اور گوادر ایک ڈیپ سی پورٹ ہے، لیکن دونوں بہت قریب ہیں۔ بہت سے بڑے جہاز گوادر میں لنگر انداز ہو کے مال چابہار جا سکتا ہے، چھوٹے جہازوں میں چابہار سے چھوٹے جہازوں میں مال گوادر آ کے آگے جا سکتا ہے۔ یہ سسٹر پورٹس بن سکتی ہیں، مل کر کام ہو سکتا ہے، اور اس کو انڈیا کے پاس چابہار ہونے کی وجہ سے یہ سسٹر پورٹس نہیں بن پا رہی تھیں۔ چائنا اس میں بہت انٹرسٹڈ ہے کہ چابہار اور گوادر کا آپس میں نیٹ ورک مضبوط کیا جائے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب جب ایرانین پریزیڈنٹ پاکستان آئیں گے تو اس کے کافی بریک تھروز ہوں گے، اس میں انٹیلیجنس بریک تھروز بھی ہوں گے۔ یہ جو آج کا واقعہ ہے یہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کو میں درار ڈالنے کی بھی کوشش ہے، جو بیرونی قوتیں کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جب دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان اور ایران بہت قریب آ رہے ہیں، دونوں کے تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں، تو ایسے